اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید لا حول ولا قوت الا باللہ۔ محترم طلباء، آج ہمارا درس قرآن میں 13واں پارہ ہے، ٹھیک ہے۔ 1200 پاروں کا خلاصہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ آج ہمارے پاس ہے 13ویں پارے کا مختصر خلاصہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ کیا جی؟ پارہ نمبر 13 مختصر تعارف، اس میں ہمارے پاس 3 حصے ہیں: درس قرآن، درس قرآن کریم، یہ سبق کا نام، اور پارہ نمبر کتنے جی؟ پارہ نمبر 13 کا خلاصہ یا تعارف، یہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جی اس میں ہمارے پاس کتنے، اس کے 3 حصے ہیں۔ پارہ نمبر 13 کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس سے پہلے جو اکثر ہمارے پاس جو 1200 پاروں کا ہم نے خلاصہ دیکھا ہے، اس میں جو ہے وہ زیادہ تر 2 حصوں میں تھے، لیکن اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے: 1 2 3، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پہلا ایسا ہے جی سورہ یوسف۔ سورہ یوسف کیا بقیہ، سورہ یوسف کا بقیہ حصہ یہ، ٹھیک۔ دوسرا ہمارے پاس ہے سورہ یوسف کے بعد ہے جی سورہ رعد، سورہ الرعد مکمل، ٹھیک۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی سورہ رعد کے بعد سورہ ابراہیم، ابراہیم مکمل، یہ کیا مکمل، ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا۔ 3 حصے۔ اچھا، سورہ یوسف جو ہے وہ ہم نے تقریباً سارا دیکھ لیا تھا۔ اچھا، پچھلے پارہ نمبر 12 میں ہم نے سورہ یوسف مکمل دیکھ لیا تھا، ٹھیک۔ اس میں ہم لکھتے تھے جی کہ پچھلے پارے میں مکمل ہو گیا ہے، پچھلے پارے میں مکمل ہو گیا ہے، یہ اس کو یہاں لا کے سٹاپ کر دیتے ہیں جی، ٹھیک ہو گیا۔ مارکر دوسرا لے لیا یار، کچھ مطمئن نہیں ہوں مارکروں سے، پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ اچھا جی، اب سورہ رعد دیکھتے ہیں۔ سورہ رعد ہمارے پاس مکمل آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مکمل، یہ ہم نے مکمل، ٹھیک۔ اس میں 5 باتیں ہیں، سورہ رعد میں 5 باتیں ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ کٹ ہے، 5 باتیں۔ نمبر 1، قرآن کی حقانیت، قرآن کی حقانیت، ٹھیک ہو گیا۔ سورہ رعد میں جو 5 باتیں جو مکمل بیان ہوا ہے، اس میں پہلی بات ہے جی قرآن کی حقانیت۔ قرآن کی حقانیت وہی جو ہم نے پیچھے دیکھا تھا، جو حروف مقطعات تھے، جن کی وجہ سے چیلنج دیا گیا تھا کہ آپ کیا کرو، ان کی طرح کا، اگر آپ شک کرتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو آپ اس طرح کی کوئی صورت بنا لے آؤ یا 10 صورتیں بنا لے آؤ، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن کی حقانیت اس میں سورہ رعد میں پہلی بات شامل ہے، ٹھیک ہو گیا جی، چیلنج دیا گیا تھا اس میں۔ نمبر 2، دوسری بات ہے جی توحید، توحید یعنی اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، اللہ کو ایک ماننا، خالق، رازق، زمین بنانے والا، چاند بنانے والا، سورج بنانے والا، یعنی کہ اس طرح جو ہے تو یہ پہاڑ ہو گئے، دن کا نظام، رات کا نظام، پورا سسٹم جو یہ چل رہا ہے نظام شمسی جو ہے تو وہ کیا ہو رہا ہے، نہریں، غلجات، رنگ، ذائقے، نفع نقصان کا اکیلا مالک اللہ ہے۔ اس میں توحید میں یہ بیان ہوا، یعنی اللہ کی وحدانیت یا توحید، یہ اس میں بیان ہوا ہے،
ٹھیک ہو گیا؟ یہ یہاں پہ انشاءاللہ چھوٹا چھوٹا لکھتے جاؤں گا ساتھ ساتھ۔ تیسری بات ہے جی قیامت، توحید، قرآن کی حقانیت، قیامت۔ تیسری بات جو سورہ رعد میں ہے، 5 باتوں میں سے تیسری بات وہ آ گئی قیامت۔ کفار کا یہ تعجب کرنا، یعنی اس میں آیا ہوا ہے کہ کفار یہ تعجب کریں گے کہ کس طرح انسان مر جاتا ہے، ہڈیاں اس کی جو ہیں وہ مردہ ہو جاتی ہیں، زمین میں مل جاتی ہیں، تو وہ یہ کیسے اٹھیں گے؟ یہ تعجب تھا، اور اسی میں اللہ پاک نے اس کا جواب دیا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی یہ چیز؟ اچھا جی، تعجب اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ہم کر کے دکھائیں گے۔ چوتھی بات ہے جی رسالت۔ دیکھو رسالت بار بار آ رہا ہے، کتنی دفعہ آ گیا؟ اب یہ ہمارا 13واں جو ہے تو لیکچر اس میں رسالت اور توحید، پرانے انبیاء کے واقعات، پرانی قوموں کا قصے، اللہ کی حکمت، قرآن کی جو ہے تو وہ جو عظمت ہے، وہ یہ ساری چیزیں بیان ہو رہی، یعنی توحید، دیکھو قرآن کی حقانیت، توحید اور رسالت، یہ 2 چیزیں۔ رسالت یعنی شروع سے اللہ پاک کیا کرتے رہے تھے؟ پیغمبروں کو بھیجتے تھے، نبی بھیجتے تھے، تو ان کا ذکر، مختلف انبیاء کا ذکر کیا ہے؟ ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی رہنما بھیجا یا بھیجنا، ہر قوم کے لیے، نبی کی صورت میں ہو یا پیغمبروں کی صورت میں ہو۔ اچھا جی، نمبر 5 اس میں ہے متقین کی 8 صفات۔ جو متقی لوگ ہیں نا، متقین کی 8 صفات بیان ہوئی ہیں۔ متقین کی یعنی جو متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، جنہوں نے اپنا نفس، اپنا جسم، اپنی روح اللہ کے حوالے کر دیا ہے، ان کی 8 صفات کون کون سی ہیں؟ صرف ویسے اچھی باتوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، وفاداری، پہلے نمبر پہ وفاداری، پھر صلہ رحمی، اور اسی طرح خوف خدا، پھر خوف آخرت، اور جو ہے تو صبر، ساتھ نماز کا قائم کرنا، نماز کی پابندی، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح صدقہ اور برائی کا بدلہ اچھائی سے۔ یہ پتنی 8 بنتی ہیں کہ 7 بنتی، بہرحال یہ چیزیں، یعنی ان میں متقی لوگ وفادار ہوں گے، صلہ رحمی کریں گے، یعنی حالات خراب نہیں کریں گے، ماحول سازگار بنائیں گے، بنا کے رکھیں گے لوگوں کے ساتھ، خوف خدا ہوگا ان میں، آخرت کا خوف ہوگا، صبر کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، صدقات دیں گے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں گے۔ یہ ہمارے پاس 5 باتیں تھی جی سورہ رعد میں۔ اب یہ آ جاتے ہیں جی سورہ ابراہیم، یہ ذرا لمبا ہے۔ اچھا، سورہ ابراہیم میں جی ہوئے جی کیا ہے جی، اس میں بھی 5 باتیں ہیں۔ سورہ ابراہیم 14 نمبر کی صورت ہے، اچھا قرآن مجید کی 14 نمبر کی صورت ہے، 14 نمبر کی ابراہیم، اور 13 نمبر کی رعد، اور 12 نمبر کی یوسف۔ 5 باتیں کون کون سی؟ توحید، پھر آگے جی توحید، سورہ ابراہیم میں پھر توحید کا ذکر آ گیا، اللہ کی وحدانیت، جس طرح پیچھے سورہ رعد میں تھی، یا مختلف قسم کی جو صورتوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ زمین اور آسمان کا اکیلا مالک اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے سوا کوئی جو ہے تو اللہ کے نہ ذات میں نہ صفات میں شامل ہے، ایک اکیلا ہے۔ اسی طرح زمین کا جو ہے تو زمین سے نباتات کا اگانا، جانوروں کو یا چوپایوں کو آپ کے لیے مسخر کرنا، اس سے آپ سواری بھی کر سکتے ہو، ان پہ آپ ان کو ذبح کر کے کھا بھی سکتے ہو، یعنی اسی طرح حلال حرام الگ، سواریوں کے لیے، انسانوں کے لیے جو ہے تو وہ ان کو مسخر کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور سورج چاند ستاروں کو کام میں لگا دیا ہے، یعنی بے شمار قسم کی نعمتیں اس میں توحید میں۔ دوسری بات، پھر یہاں رسالت کا ذکر پھر ہو گیا، وہی تسلی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس زمن میں کیا ہے کہ
کچھ باتیں بیانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی تھی وحی کے ذریعے سے, کچھ باتیں بیان کی گئی تھی. کیا تھی؟ نبی کو بتایا گیا تھا کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی یہی روش رکھی ان کی قوم نے, ان کے قوم نے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ رنج و فکر نہ کریں, یہ آپ کے ساتھ ہی نہیں ہو رہا, بلکہ اس سے پہلے جو پیغمبر نبی بھیجے تھے ان کی قوم ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتی تھی. ایک بات اس میں یہ آ گئی. دوسری, ہر نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی قوم کا ہم زبان ہوتا ہے, یعنی وہی زبان بولنے والا, تاکہ وہ قوم ان کی بات کو کیا کریں, سمجھے. پچھلی قوموں کے شکوک و شبہات کا ذکر, جیسے اللہ کے وجود کا شک جس طرح شک تھا, یعنی کہ پچھلی جو قومیں تھیں ان کو یا ان کے واقعات یا اللہ کے وجود کا شک یہ لوگ کرتے تھے. کون؟ کفار. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, پھر یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بشر رسول ہو ہی نہیں سکتا, انسان رسول ہو ہی نہیں سکتا. پھر جو ہے تو تقلید آبا ان کی تردید کی گئی. تقلید آبا, تقلید اب تقلید کو بھی انشاءاللہ میں ڈیفائن کروں گا کسی روز کہ تقلید کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں زیادہ تر لوگ مقلدین ہیں. ان سے پوچھو کیا کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں, ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد. ان کے برعکس دوسرے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم غیر مقلد ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ تقلید کیا چیز ہے اس پہ انشاءاللہ بات کروں گا. سرسری سے سمجھ لو کہ تقلید ہمارے پاس ہوتا ہے بغیر سوچے سمجھے, بغیر کسی کو کوئی دلیل کا مطالبہ کیے کسی کی بات پہ عمل کرنا, یعنی اس کے اللہ اور اس کے نبی کے علاوہ کہ ہر کسی کی بات کو بغیر دلیل پہ اس پہ عمل کرنا. بہرحال یہ جب اس پہ جائیں گے تو پتہ چلے گا جی. اچھا جی, تیسری بات پھر قیامت آ گئی اس میں, جو ہمارے پاس پیچھے سورہ رعد میں آ رہی تھی. آ رہی نہیں آ رہی قیامت؟ توحید اس میں بھی آ گئی, رسالت اس میں آ گئی, قیامت بھی اس میں آ گئی. اس میں بھی وہی ذکر ہے کہ وہ لوگ کہیں گے کس طرح ہم کیا کر سکیں گے, اپنے مردہ جسموں کے ساتھ اٹھ سکیں گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کی ہوئی ہے, ان کا ذکر کیا ہوا ہے, جنت اور جہنم کا ذکر کیا ہوا ہے کہ کامیاب لوگ جنت میں چلے جائیں گے, ناکام لوگ جہنم میں. نمبر 4, چند اہم باتیں ذکر ہوئی ہیں. چند اہم باتیں, یعنی کہ سورہ ابراہیم کی جو مکمل ہے اس میں, مکمل سورہ ابراہیم میں چوتھے نمبر پر 5 باتوں میں سے چوتھے نمبر کی جو بات ہے وہ ضروری اور اہم بات ہے. کون سی؟ سنو. شکر سے نعمتوں کا اضافہ اور ناشکری کرنے والے پر عذاب. ٹھیک ہے. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, یعنی اگر آپ شکر کرو گے تو ہم آپ پر اپنا کیا کریں گے, نعمتوں کو بڑھاتے جائیں گے, اور ناشکری کرو گے تو عذاب دیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ کہاں پہ, یہ سورہ ابراہیم. انشاءاللہ آیت لگا دوں گا, غالباً 8 نمبر کی آیت ہے کہ کیا ہے, سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 اور آیت نمبر 8 ہے کہ کیا ہے, بہرحال لگا دوں گا. دوسری بات, کفار کے اعمال کی مثال راکھ کی طرح ہے. راکھ یعنی کفار جو اعمال کرتے ہیں ان کی مثال راکھ کی طرح, ہوا آئی اور اڑ گئے. حق اور ایمان کا کلمہ پاکیزہ درخت کی مانند اور ضلالت کا کلمہ ناپاک درخت کی مانند. یعنی کہ جن کے پاس حق کا کلمہ ہے تو وہ کیا ہے, وہ ایک پائیدار مضبوط درخت کے مانند ہے, اور جن کے پاس ضلالت کا کلمہ یعنی اللہ سے ہٹ کر اوروں کو یوں معبود بنائی ہوئی, وہ کمزور درخت کے مانند ہے. یہ اس میں آئی ہوئی. نمبر 5 پھر اس میں آئی ہوئی جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 6 دعائیں. 6 دعائیں کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. ابراہیم علیہ السلام نے جو 6 دعائیں مانگی تھی, کون کون سی تھی؟ نمبر 1 امن. یہ یہاں پہ انشاءاللہ میں آیتیں لگاتے جاؤں گا. امن کے لیے دعا مانگی تھی, بت پرستی سے حفاظت, ٹھیک ہے, اور اقامت الصلاۃ, دلوں کا میلان دور کرنے کے لیے دعا مانگی تھی, رزق میں برکت کے لیے, اضافے کے لیے دعا, مغفرت کی درخواست. یہ جو ہے تو میرے خیال میں اقامت صلاۃ 3 نمبر کی رہ گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. بت پرستی سے حفاظت, اقامت صلاۃ, دلوں کا میلان, رزق, مغفرت, یہ ساری انشاءاللہ میں یہاں لگا دوں گا. تو یہ تھا لمبا. اچھا یہ لمبا تھا, اس لیے میں نے کہا کہ اس کو زیادہ لمبائی میں نہیں جاتے, موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھی, چھوٹی چھوٹی اس کی ایکسپلینیشن کی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.